نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے جس کا آج 22واں پارٹ ہے۔ قرآن پاک کی مختلف صورتوں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں۔ خیال رہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ نے سماعت کیا وہ قرآن پاک کی ایک ہی صورت میں ہے، سورہ یوسف میں، مگر موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں بیان کیے گئے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جو آپ نے بیان سماعت کیا 2 دن تک، وہ قرآن پاک کے 20ویں پارے سورہ قصص کی روشنی میں وہ بیان سماعت کیا۔ گزشتہ کل کچھ بیان اور آج کا بیان زیادہ تر قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی روشنی میں انشاءاللہ کیا جائے گا۔ بیچ میں کچھ اور بھی صورتوں کا تذکرہ آئے گا جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں واضح کر دوں گا۔ کل ہم نے اور آپ نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وادی طویٰ میں شجر مبارکہ کے پاس اپنے کلیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ التسلیم سے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ پوچھنے کی حکمتیں وغیرہ بیان ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے۔ اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ عصا آپ کو حاصل ہوا۔ یہ مقدس عصا، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگاتے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبا تھا اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی اجہوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 2 شعر میں آدم علیہ السلام جو جنت سے لائے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وآدم معه انزل العود والعصا لموسیٰ من الآس النبات المکرم واوراق تین والیمین بمکہ وختم سلیمان النبی المعظم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود کی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، اور انجیر کی پتیاں اور حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو عصا لے کر کے آئے وہ انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے ہر نبی کے بعد دوسرے نبی حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور شعیب علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور
میں اس پر سہارا لگاتا ہوں یعنی ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور بھی کام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس پوچھنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب آپ جواب دے دیں گے کہ یہ تو عصا ہے، بعد میں جب وہ اژدہا بنے تو اس پر آپ کو کوئی خوف نہ ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا۔ بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا قال القیہا یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو اسے ڈال دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا۔ جب زمین پر ڈالا تبھی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا قال خذها ولا تخف سنعيدهم سیرتها الاولى۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسے اٹھا لے اور ڈر نہیں، اس کے بعد فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَىٰ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ۔ اور اپنے ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے بغیر کسی مرض کے، ایک اور نشانی کہ ہم تمہیں بڑی جو ہے نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ دو معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، اور بھی معجزات عطا ہوئے مگر یہاں دو کا ذکر ہے، ایک عصائے موسیٰ اور دوسرا ید بیضا۔ ید بیضا اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو اور اسے نکالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ بغل میں ڈالا اور نکالا تو وہ بالکل جو ہے سفید چمکنے لگا، اس سے روشنی نکلنے لگی، اور فرمایا بغیر کسی مرض کے، یعنی ایک تو کول کا مرض ہوتا ہے، سفید داغ کا مرض ہوتا ہے تو اس میں سفیدی دکھتی ہے، فرمایا اس میں کوئی مرض نہیں، یہ صرف اللہ کی قدرت اور حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے کہ وہ بغل میں ہاتھ ڈالے اور نکالے تو اس میں سے روشنی نکلے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو عصا، اسے آپ نے زمین پر پھینکا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اندازہ لگائیں کہ لکڑی یہ جو ہے جماد ہے کثیف، جس میں نورانی، وہ لطیف بن گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ گنہگار مسلمانوں کے مردہ دلوں کو عبادت کی وجہ سے سعادت اور نور معرفت حاصل ہو جائے۔ آج اولیاء کرام کے دل جو چمکتے ہیں اور ان سے سینکڑوں کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی وہ برکت ہوتی ہے، خدا کی یاد کی وہ برکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی برکت انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور جن مبارک دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہر روز 360 مرتبہ اپنی نظر رحمت سے نوازتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کی برکت سے جب عصا اژدہا بن گیا اور آپ کا عظیم معجزہ بن گیا تو کون سی تعجب کی بات ہے کہ مومن کا دل معصیت سے، گناہ سے نکل کر نور معرفت کی طرف منتقل ہو جائے، جبکہ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ فرمایا قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ مومن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام سے جو باتیں ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا اور اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا اس کو واضح فرمایا، اس کو بیان فرمایا۔ قرآن میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ آیا، مگر معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم نور مجسم رحمت عالم صاحب معراج شب اسرا کے دولہا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کلام فرمایا تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسا کہ تفسیر کبیر وغیرہ میں کہ وَالَّذِي ذَكَرَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ كَانَ سِرًّا لَمْ يَسْتَحِلْ لَهُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ، کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی وہ آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان راز کی باتیں تھیں، مخلوق سے کوئی اس کا اہل نہیں تھا کہ اسے بتایا جاتا۔ ہاں کچھ حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ظاہر فرمایا وہی جو ہے دنیا والوں کو معلوم ہوا، اس کے علاوہ کیا باتیں ہوئیں وہ اللہ جانے اور اس کے بتائے سے اس کے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے۔ ایک حدیث جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین میں بیان فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لما وصلی بی قربنی ربی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی، کہ جب مجھے سیر کرائی گئی، معراج ہوئی تو رب نے مجھے اپنے قریب کیا، اتنا قریب یہاں تک کہ میرے اور رب کے درمیان ایک کمان یا اس سے بھی دو کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے مجھ سے فرمایا وقال لی یا محمد هل غمک ان جعلتک آخر النبیین، اللہ نے مجھ سے فرمایا محبوب کیا تمہیں اس بات کا کوئی افسوس ہے کہ میں نے تمہیں سب سے اخیر میں بھیجا، خاتم الانبیاء بنایا؟ قلت لا یا رب، میں نے عرض کی اے میرے رب نہیں مجھے کوئی افسوس نہیں۔ قال فهل غمک امتک ان جعلتم آخر الامم، کیا آپ کی امت کو کوئی جو ہے افسوس ہے کہ انہیں آخری امت بنایا؟ قلت لا یا رب، آقا فرماتے میں نے عرض کی اے میرے رب میری امت کو بھی کوئی افسوس نہیں۔ اللہ فرماتا اخبر امتک انی جعلتم آخر الامم لافضح الامم عندهم ولا افضحهم عند الامم، اللہ نے فرمایا پیارے اپنی امت کو خبر دو اور انہیں بتاؤ کہ میں نے سب سے آخر میں انہیں اس لیے بھیجا کہ ساری امتوں کا ذکر ان کے سامنے کر کے ان ساری امتوں کو ان کے سامنے رسوا کروں، مگر آپ کی امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ توریت شریف، زبور، انجیل شریف، یہ سب جو ہے ان کی بہت ساری آیتیں احادیث وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی کتابوں میں اس امت کا تذکرہ تو آیا مگر خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ذکر خیر ہی ہوا، اور قرآن میں اگلی امتوں کا جو تذکرہ ہے تو ان کی فرما برداریاں بھی ہیں، ان کی نافرمانیاں بھی ہیں، ان کے اپنے انبیاء کے ساتھ ناروا سلوک بھی بیان کیے گئے ہیں، ان کی وہ ساری حرکتیں بیان کی گئی ہیں، آپ سنیں گے بنی اسرائیل کے تعلق سے بھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آج ہم ان امتوں کا ذکر سنتے ہیں تو ان کی رسوائی ہمارے سامنے ہوتی ہے، مگر ہمیں آخر میں اس لیے بھیجا کہ ہماری رسوائی کسی کے سامنے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے، کل میدان محشر میں بھی اس امت کا جو حساب ہوگا وہ بھی پردے سے ہوگا۔ استاد زمن، شاعر شیریں سخن، سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی ہو۔ بہرکیف موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو جب زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ قرآن پاک میں اس کے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، حیۃ، جانٌ اور ثعبان۔ چھوٹا سانپ ہو یا بڑا، مذکر ہو یا مؤنث، سب کو حیہ کہا جاتا ہے، لیکن ثعبان بہت بڑے، یہ ثعبان سا سے ہے، شین سے نہیں ہے،
بہت بڑے جسم والے سانپ کو کہا جاتا ہے، اور جان باریک سانپ کو کہتے ہیں۔ تینوں الفاظ کا ایک ہی سانپ پر استعمال اس طرح ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا کو پھینکتے تو ابتدائی طور پر وہ باریک سانپ بن جاتا، پھر آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا اور بڑا اژدہا بن جاتا۔ یا یہ صورت تھی کہ وہ جسم کے لحاظ پر تو بہت بڑا سانپ یعنی اژدہا بن جاتا، لیکن دوڑ اور پھرتی میں باریک سانپ کی طرح ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے اور ارشاد فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش بن گیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، اس نے میری نافرمانی کی ہے۔ فرعون کے پاس جا کر میری وحدانیت کا اعلان کرو کہ وہ دنیا کی نعمتوں کی وجہ سے میرے حقوق کا انکار کر چکا ہے، میری ربوبیت کا منکر ہے، اس نے سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سے غافل ہوں۔ قسم ہے مجھے اپنے عزت کی، اگر میں نے بندوں کو مہلت نہ دی رکھی ہوتی تو وہ میری گرفت میں کب کا آ چکا ہوتا، اور میرے غضب کی وجہ سے زمین و آسمان، پہاڑ، دریا وغیرہ سب چیزیں اس پر غضب میں ہوتی۔ اب اس پر میری گرفت کا وقت آ چکا ہے۔ تم اسے بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تو اپنے رب ہونے سے توبہ کر لے، اگر وہ سیدھے راستے پر آ گیا تو بہتر، ورنہ اسے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ ان دعاؤں کا ذکر قرآن کے 16ویں پارے سورہ طہ میں ہے۔ عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عرض کی اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ۔ اور میرے لیے میرے گھر والوں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون ہے وزیر؟ میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط کر، اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم کثرت سے تیری پاکی بیان کریں اور کثرت سے تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔ آپ اس سے پہلے تفسیر میں سن چکے ہیں کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے حضرت آسیہ سے کہا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ وہی ہے جس کا ڈر مجھے ہے، جو میری سلطنت و بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں تھوڑی پتہ رہتا ہے کہ تو رب ہے یا کیا ہے، وہ تو سونا اور آگ کا انگارہ ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر امتحان کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ زبان پر رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور کچھ لکنت آ گئی۔ اسی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اے اللہ تو مجھے تبلیغ کے لیے تو بھیجتا ہے، اور تبلیغ کے لیے زبان کا فصیح ہونا ضروری ہے۔ میری زبان میں لکنت ہے، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں جو کچھ بھی ان کے سامنے تیرے پیغام کو رکھوں تو وہ صاف صاف سمجھ سکے۔ اور اے اللہ اس کے لیے میرے بھائی ہارون، جن کی زبان میں کوئی لکنت نہیں ہے،
وہ صاف کلام کرتے ہیں، ان کا انداز بیان بھی فصیح ہے، ان کی بات آسانی سے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ اے اللہ انہیں بھی میرا وزیر بنا اور انہیں بھی میرے اس کام میں شریک کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اے موسیٰ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہاری دعائیں قبول ہوئیں، اللہ نے تمہاری زبان کی لکنت کو بھی ختم کیا، فصیح بنا دیا، اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا۔ لہذا اے موسیٰ اب تم جو ہے اپنے بھائی کو لے کر کے جاؤ۔ آگے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور میں نے مخصوص کر لیا ہے اپنی ذات کے لیے، اب جائیے اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی میری نشانیاں لے کر، اور سستی نہ کرنا میری یاد میں، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، اور تم دونوں ان سے گفتگو کرو، اس کے ساتھ نرم انداز سے گفتگو کرو، قولا لینا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے اور میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دونوں بھائیوں کو فرعون سے نرم کلام کرنے کا حکم دیا کہ وہ تمہاری سخت گفتگو سے ٹیش میں آ کر تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائیں، اور تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو تعلیم حاصل ہونی ہے اس کا مقصد بھی فوت نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ہر مبلغ کے لیے، ہر دین کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان میں نرمی ہو۔ اللہ اکبر۔ تفسیر میں ہے کہ القول اللین هو القول الذي لا خشونة فيه فإذا كان موسى أمر بأن يقول لفرعون قولا لینا فمن دونه أخرى، فرمایا کہ لین یعنی نرم بات یہ ہے کہ اس میں ایسی نرمی ہو کہ کوئی سختی نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ فرعون سے نرم کلام کرے تو دوسروں کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی نرم کلام کرے۔ محترم سامعین، آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں اپنی زبان میں نرمی پیدا کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی بہت ساری خوبیاں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الا اخبرک بملاک ذالک کلی، اے معاذ کیا ساری چیزوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی بتائیے ہر چیز کی جڑ کیا ہے، اصل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فاخذ بلسانہ فقال کف علیک، تو حضور نے اپنی زبان کو پکڑا، فرمایا اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھو، کف علیک زبان کو کنٹرول میں رکھو، یہ ہر چیز کی جڑ ہے، اصل ہے۔ کف علیک ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به، فقال ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیا ہم جو کچھ بھی گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ جو بولتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا تمہیں تمہاری ماروئے معاذ لوگوں کو اوندے منہ آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں نہیں گراتی مگر زبان کی کٹوتی، یعنی جسم کی اور اعضاء سے تو دوسرے کام ہوتے ہیں، ہاتھ سے کبھی حرام کام ہو جائے اور کبھی جو ہے پیر حرام کی طرف چلا جائے، شرمگاہ سے حرام کام ہو جائے، آنکھ سے حرام کام ہو جائے، مگر زبان سے تو کفر و شرک بھی ہوتا، زبان سے تو گستاخیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ زبان
یہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں، یہ زبان اگر سیدھی رہے تو یہ انعام کی حقدار ہو جائے، اور زبان ٹیڑھی ہو جائے تو سزا کی مستحق ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو بعد میں بولو۔ آج یہ شکایتیں بہت بڑھتی جا رہی ہے، خصوصیت کے ساتھ گھریلو ماحول میں، گھر کے جھگڑے، ان تمام میں آج دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کو یہ شکایت ہے۔ ساس کہتی ہے مجھے بہو سے تکلیف ہے، بہو کہتی ہے مجھے ساس سے تکلیف ہے، یہ میرے کنٹرول میں نہیں، وہ میرے کنٹرول میں نہیں، اور بات بڑھتے بڑھتے بہت حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ نتیجتاً ایک دوسرے کی جان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ بات پہلے سے چھوٹی سی ہوتی ہے، مگر بڑھتے 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 ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ساس چاہتی ہے کہ یا تو میں رہوں یا یہ بہو رہے، بہو چاہتی ہے اور وہ پریشر کرتی ہے کہ جو ہے یا تو مجھے رکھو یا اپنے ماں کو رکھو، مجھے میری ماں کے گھر بھیج دو۔ یہ بہت ہی معاملہ بڑھتے رہتا ہے۔ دیکھیں، ایک جو ہے تبسم نام کی لڑکی تھی، اپنی سانس سے اتنی پریشان تھی، بہت زیادہ۔ صبح اٹھتے ہی ہر وقت سانس اسے پریشان کرے، تانا دے، ہر کام میں جو ہے عیب نکالے، طرح طرح سے اسے پریشان کرے۔ دھیرے 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 تبسم کے دل میں اپنی سانس کی دشمنی ایسی گھر کر گئی کہ اس نے سوچ لیا کہ اب یہ رہنی نہیں چاہیے، اب کیا کروں، کس طرح کروں۔ اسے یاد آیا کہ ان کے والد کے جو ہے دوست احمد چچا تھے، جو اچھے حکیم بھی تھے، طبیب تھے، اور بہت ہی سنجیدہ مزاج تھے۔ کہا ان کے پاس جا کر کے فریاد کرتی ہوں۔ تبسم احمد چچا کے پاس جاتی ہے، جا کر کے خوب روتی ہے اور کہ مانگ کرتی ہے۔ چچا نے کہا بیٹا کیا چاہتی ہو؟ کہا بس میری سانس کا وجود نہیں رہنا چاہیے۔ احمد چچا کہتے ہیں بیٹا سوچو، تم دونوں کی روزانہ لڑائی رہتی ہے، اب اگر تم جو چاہ رہی ہو کہ میں تمہیں زہر دے دوں اور وہ زہر تم جو ہے کھلا کر کے اپنی سانس کا کانٹا نکال دو، تو سوچو، سب جانتے ہیں کہ تمہاری ان سے لڑائی رہتی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو کیا جب تمہاری سانس میرے دیے ہوئے زہر سے جب مر جائے گی تو لوگ تم پر شک نہیں کریں گے؟ کیا تمہاری گرفتاری نہیں ہوگی؟ پھر تم سکون سے بیٹھو گی؟ کیا تمہیں جیل نہیں بھیجا جائے گا؟ اس نے کہا، وہ کانپ گئی، کہا ہاں ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، اب کیا کروں، مگر مجھے جو ہے یہ کانٹا رکھنا نہیں ہے۔ احمد چچا مسکراتے ہوئے اندر گئے اور پھر واپس آئے، ہاتھ میں ایک پڑیا تھی۔ کہا بیٹا دیکھو، اگر کوئی ایسی دوائی دیتا ہوں جس سے تمہاری سانس کا فوراً انتقال ہوتا ہے تو تم پکڑی جاؤ گی، مگر یہ دوائی لے جاؤ، یہ دوائی دھیرے دھیرے اثر کرے گی، مگر اس میں تمہیں جو کچھ بھی میں کہوں وہ کرنا ہے تاکہ تم پر کوئی شک نہ ہو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا روزانہ یہ دوائی کھانے میں تھوڑی تھوڑی ڈالنی ہے، اور اس کے بعد آج ہی سے تمہیں عہد کرنا ہے کہ اپنی سانس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ جب وہ تجھے تانا دے، تجھے گالی دے، تجھے کچھ بھی کہے، تجھے مسکرا کر کے جواب دینا ہے، اس کے سامنے ادب کرنا ہے۔ ہاں، سانس جیسے ہی اٹھے اسے گرم پانی دینا ہے، اس کے نہانے کا سامان تیار کر دینا ہے، اس کے کپڑے دھو دینے ہیں، بیٹی کی طرح رہنا ہے، خدمت کرنی ہے، تاکہ اگر جو ہے آئندہ کچھ ہو تو کسی کو تیرے اوپر شک نہ ہو۔ اب اس کے بھی دل میں تمنا تھی کچھ بھی ہو جائے، لہذا اس نے مان لیا کہ آج کے بعد میں اپنی سانس کی خوب خدمت کروں گی، ذرہ برابر شک نہیں ہونے دوں گی۔ اب گھر گئی، روزانہ کھانے میں تھوڑی تھوڑی وہ دوائی ڈالتی، اب سانس بولتی ہے
یہ مسکرا کر کے جواب دیتی ہے، یہ مسکراتی ہے، کبھی ادب سے سر جھکا دیتی ہے، کبھی سامنے نہیں بولتی ہے، ساس اٹھے تو یہ پانی گرم کر دے، ساس کے کپڑے دھو دے، ہر طرح سے اس کی خدمت کرے۔ اب دھیرے دھیرے ساس کا رویہ بھی بدل گیا، وہ بھی جہاں جاتی تھی کہتی تھی تبسم تو میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، مجھے اس کے بغیر نہ چلے۔ اور ادھر دھیرے دھیرے یہ بھی ماں ماں کرنے لگی۔ اب دونوں میں ایسی محبت ہو گئی، ساس کو تبسم کے بغیر نہ چلے، تبسم کو جو ہے اپنی ساس کے بغیر نہ چلے۔ اب یہ ساس بہو نہیں بلکہ ماں بیٹی ہو گئی۔ اب رات نے دن بس یہ اس کی تعریف کرتی رہے۔ اب وہ تانے بھی ختم ہو گئے، اب وہ ٹیڑھی نظر بھی ختم ہو گئی۔ ادھر 6 مہینے کے قریب ہو گئے، تبسم گھبرا کر کے احمد چچا کے پاس گئی اور جا کر کے کہتی ہیں احمد چچا میرا جو ہے حال تو بہت اچھا ہو گیا ہے، میری ساس تو میری ماں بن گئی ہے، مگر ٹینشن اس بات کا ہے کہ ٹائم پورا ہونے آیا ہے، کہیں وہ دوائی اثر کر جائے اور میری سانس انتقال کر جائے۔ احمد چچا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میری سانس انتقال کرے، اب وہ میری ماں ہے، اب آپ اس دوائی کا توڑ دے دیجئے تاکہ وہ زہر اثر نہ کرے۔ احمد چچا مسکرائے، فرمایا بیٹا وہ زہر ہی نہیں تھا، وہ دوائی کیا تھی؟ وہ تو جو ہے ایسی سختی کی دوائی تھی، وہ تو قوت کی دوائی تھی اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تم اسے کھلاتی رہو۔ اصل میں زہر جو ہے وہ تمہارے دل و دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ اب وہ چیز ہٹ گئی، نفرت ہٹ گئی اور تمہارے اندر محبت ہو گئی، تو وہ کب تک محبت کے سامنے ہارتی، وہ کب تک محبت کے سامنے نفرت دکھاتی؟ ایک نہ ایک دن اسے بھی محبت سے پیش آنا ہے۔ یاد رکھیے کہ محبت کے سامنے نفرت نہیں ٹکتی ہے، اس وجہ سے ایک نہ ایک دن ضرور جو ہے سامنے والا محبت سے پیش آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ زبان میں نرمی لائیں، دل میں نرمی لائیں۔ جو میں اپنے گھریلو بات کرتا ہوں، ان گھریلو ماحول میں ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے نرم انداز سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے اے محبوب آپ ان کے لیے نرم دل اور نرم زبان ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے ارد گرد نہ ہوتا۔ کتنا بڑا مجمع! جب حضور ہجرت کے لیے نکلے تھے تو 2 تھے، حضرت ابو بکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سن ہجری 2 میں جنگ بدر پیش آیا، 313 تھے، احد میں 700 تھے، پھر اس کے بعد خندق میں مدینہ ہی میں 3000 تھے، پھر جب عمرے کے لیے نکلے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا سن ہجری 6 میں تو 1400 یا 1500 تھے، سن ہجری 7 میں جب اللہ کے رسول عمرے قضا کے لیے تشریف لے گئے تو 1500 یا 1600 تھے، اور سن ہجری 8 میں فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو 10,000 تھے، اور سن ہجری 10 میں 2 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں تھے تو 1,44,000 صحابہ کرام و صحابیات تھے۔ یہ اتنا بڑا مجمع اللہ فرماتا اس لیے کہ پیارے محبوب آپ نرم دل و نرم زبان ہے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمیں جو ایک شوق ہوتا ہے کہ فلاں کنٹرول میں آ جائے، فلاں کنٹرول میں آ جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ایک شاندار انداز سے داخل ہوئے، گھر گئے، ہارون علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ کی والدہ نے کہا بیٹا وہ تو قتل کرنے کے ارادے سے تمہیں ویسے بھی تلاش کروا رہا تھا، اب تم دونوں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، تو اب ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ فرعون بھلے طاقتور ہو، اللہ قدرت والا ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر فرعون کے دربار کی طرف چلے۔ جب دربانوں نے دیکھا، پوچھا کون ہو؟ کہا میں رب العالمین کا قاصد ہوں۔
رب العالمین کا قاصد. فرعون سے جا کر کے کہا، دربان جو ہے ہکے بکے رہ گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا قاصد ہوں، اس کا بھیجا ہوا ہوں. دربان نے جا کر کے فرعون سے اجازت حاصل کی اور اس طرح کہا کہ ایک پاگل دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کا قاصد ہوں. فرعون نے صبح تک یوں ہی چھوڑے رکھا. صبح ہوئی، دونوں کو طلب کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1 سال تک ایسے ٹالے رکھا، مگر صحیح ہے کہ صبح دونوں کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کون ہو، کس لیے آئے ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور جب رب کا پیغام سنایا تو فرعون پہچان گیا. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل اسے قرآن کی دوسری جو ہے صورتوں کے حوالے سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام